میں آپ کو بدعت کی تاریخ کی بتا دوں کہ بدعت کی ایجاد، اس کے اسباب اور تاریخ کیا ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بدعات کی ابتدا خوارج و شیعہ اور معتزلہ و جہمیہ کی فتنے سے ہوئی، جو بعد میں رفتہ رفتہ پھیل کر مسلمانوں میں فرقہ بندی کا سب سے بڑا سبب بنی۔ ان بدعات کے پھیلنے کا اصل سبب یہ تھا کہ دنیا پرست علماء نے ان بدعات کو اپنی روزی روٹی کا ذریعہ بنا کر انہیں خوب چمکایا۔ سمجھنا چاہیے اس کو، جس سے مسلم عوام نے دھوکہ کھا کر ان کو دین کا حصہ بنا لیا۔ مسلمان بادشاہوں اور جاہل حکمرانوں نے بھی ان بدعات کی سرکاری سرپرستی کر کے عوام کو اپنا گرویدہ بنایا، جیسے محرم، میلاد النبی اور معراج کی بدعات، ابھی کنڈے کی بدعات جو آپ کے سامنے، یہ تبارک کی یہ جو روٹی کی بدعات، محض سرکاری سرپرستی سے پھلی پھولی ہیں۔ یہ سب بدعات کے پھیلنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نام نہاد علماء اور جاہل مفتیوں نے ممبر و محراب اور افتاء و درس کے مناصب پر قبضہ کر کے عوام کی اصلاح کے بجائے اپنی ذاتی غرض کی خاطر ان کی من گھڑت رسموں کی تائید شروع کر دی۔ علم حدیث سے بے خبری اور کتاب و سنت پر عمل و تحقیق سے دوری کا نتیجہ یہ ہوا کہ ضعیف و منکر و موضوع احادیث نے مسلم معاشرے میں رواج حاصل کر لیا۔ آج میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ 2500 سے زیادہ حدیثیں ایسی ہیں جو ہمارے علماء کی زبان پر ہیں، جو اس طرح کے موضوع اور من گھڑت، منکر اور موضوع اور بہت ہی ضعیف ہیں۔ ان کے ذریعے ان بدعات کو شرعی حیثیت حاصل ہو گئی۔ بعض لوگوں نے تو بدعت کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کا فلسفہ ایجاد کیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ایجاد کیا انہوں نے فلسفہ، اور بدعت حسنہ کے پردے میں بدعات کا چور دروازہ چوپٹ کھول دیا، اور جس کو جہاں جس کی ضرورت پڑی آنکھ بند کر کے بدعت حسنہ کے نام پر اس کو رواج دے دیا۔ یہاں تک کہ اولیاء و صالحین کے بارے میں عقیدت کے غلو نے شرک جلی تک کو جائز قرار دے دیا۔ لوگ اولیاء و صالحین کی قبروں پر سجدہ کرنے لگے، ان کی نظر ماننے لگے، ان سے فریاد کرنے لگے، ان کو تقرب الہی کا وسیلہ سمجھنے لگے۔ پھر تعویذ گھنٹوں کا دور شروع ہوا، فال نکلنے لگی، روحوں کی حاضری پر یقین کیا جانے لگا، لوگوں پر جن سوار ہونے لگے، ان کو بھگانے کے لیے طرح طرح کے کرتب کیے جانے لگے۔ ان بدعات کے رواج عام نے مسلمانوں میں صوفیہ کے ایک خاص طبقے کو جنم دیا، جو مسلمانوں میں ایک مستقل مذہب بن گیا۔ ان جاہل صوفیہ نے حلول، وحدت الوجود اور تصور شیخ کے عقیدے کو جنم دیا۔ مختلف صوفیہ نے اپنی اپنی دکان چمکانے کے لیے سینکڑوں حلقے بنا لیے، ہر حلقے نے اپنا اپنا الگ الگ طریقہ ایجاد کیا۔ میں نے ابھی ایک کتاب کا ترجمہ تاریخ الملل والنحل کا ترجمہ کیا ہے، اس میں صوفیوں کے کتنے طریقے ہیں اور کیا کیا وہ ہیں، ان کی خرافاتیں ہیں، ان کا نظریہ کیا ہوتا ہے، ساری تفصیلات اس میں بیان کی ہم نے۔ اس کتاب کے اندر وہ عربی میں تھی، میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ ان صوفیہ نے مسلمانوں میں اوتار کی شکل اختیار کر لی۔ ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں پر شاندار عمارتیں بنائی گئیں، جن کے صلے میں قبروں کے مجاور، جارو کش، خدام اور سجادہ نشی کے نام کا ایک نیا طبقہ وجود میں آیا۔ حالانکہ ان ناموں سے اسلامی تاریخ ناآشنا تھی، اسلامی تاریخ میں ان کا کہاں نام۔ پھر پیری مریدی کا دھندا شروع ہوا، اور بیعت و خلافت و اجازت کے مراتب قائم ہوئے، اور شجرہ پڑھا جانے لگا۔ مراقبہ، چلہ کشی، کشف القبور، میلاد و عرس، رقص و حال، وجد و کیفیت، توجہ و عنایت جیسی من گھڑت اصطلاحات مقرر کی گئیں۔ قل شریف، قرآن خوانی، ختم خواجگان، قصائد و ذکر کرامات، وظائف و اوراد وغیرہ نے ذکر الہی و تلاوت قرآن پاک کی اہمیت ختم کر دی۔ اس طرح بدعات کے رواج عام نے اسلام کا ایک نیا من گھڑت ایڈیشن تیار کر لیا ہے۔
جو اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے مقابلے میں ایک مستقل دین کی طرح مانا اور عمل کیا جانے لگا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور قرآن و حدیث کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ کتاب و سنت کو پڑھیں، بدعات کی بہت زیادہ مذمت مذکور ہے سنت کے اندر، کیونکہ بدعات جاری کرنا شریعت سازی کے مترادف ہے، اور شریعت سازی کا حق صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ اگر کوئی بدعات کے اجرا کی صورت میں شریعت سازی کی کوشش کرے گا تو اس سے ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ نیز جیسے شرک توحید کی ضد ہے، اس طرح بدعت سنت کی ضد ہے، اور اگر عقیدہ و عمل کی بربادی میں شرک کا پہلا نمبر ہے تو بدعت دوسرے نمبر پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بدعات کے عامل کے تمام اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں اور پھر اسے توبہ سے محروم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ بدعتی جب بھی بدعت کا ارتکاب کرتا ہے تو بظاہر وہ نیک عمل کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ عمل اسے آتش جہنم کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے۔ وہ ہر بدعت کا ارتکاب ثواب سمجھ کر کرتا ہے، اس لیے وہ کبھی بھی اس سے توبہ نہیں کرتا اور بالآخر جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ بدعتی پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، اور فرمان ربی کے مطابق بدعتی روز قیامت حوض کوثر کے پانی سے بھی محروم رہے گا۔ بدعات نے انسان کو ریاکاری اور شرک میں مبتلا کرانے کا بھی باعث بنتی ہے، بدعات بنتی ہیں، کیونکہ بدعتی کے اعمال میں اکثر و بیشتر نامرمود اور فخر و مباحات کا جذبہ نمایاں ہوتا ہے، اور وہ بدعت کے اعمال ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر انجام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یوں رفتہ رفتہ اخلاص کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور عبادت میں ریاکاری کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور ریاکاری جسے حدیث میں چھوٹا شرک کہا گیا ہے۔ جانتے ہیں شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ چھوٹا شرک سب سے بڑا خطرناک شرک جو ریاکاری کو کہا گیا ہے، بالآخر اسے شرک اکبر میں مبتلا کرا دیتی ہے۔ اس لیے بدعات سے بچنا ضروری ہے بھائی، اور اس سے بچنے کے لیے اولاً بدعات کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک کسی بھی گناہ کا علم نہ ہو اس سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ بدعات کی معرفت کے بعد ضروری ہے کہ انسان ان سے خود بچے، اپنے گھر والوں کو بچائے، اور وعد و نصیحت کے ذریعے عوام الناس کو بھی ان سے بچانے کی کوشش کرے، اور ہر ممکن طریقے سے بدعات کی تردید کرے۔ میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑی سی تفصیل میں نے یہاں پر بیان کر دی، اس لیے کہہ دی تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام ورحمۃ اللہ۔